اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہیں. درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. ناظرین محترم، بارگاہ امیر المومنین سے ادارہ معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. محترم ناظرین، ایک حکایت بولی جاتی ہے کہ نبی صفت بنو اور مکھی صفت نہ بنو. سننے اور پڑھنے میں یہ حکایت جتنی عجیب ہے حقیقت میں اتنی عمیق اور گہری ہے. کہتے ہیں کہ ایک نبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محو سفر تھے اور صحرا میں سفر جاری تھا کہ سامنے کسی جانور کا مردار آیا. جب مردار کے قریب سے گزرے تو نبی کے ساتھیوں نے اپنے ناک ڈھانپے اور اس مردار سے دور ہو کر گزرے، جبکہ نبی نے وہاں اپنے پروردگار کو سجدہ کیا اور سر کو سجدے میں رکھ دیا. بعد میں جب ساتھیوں نے نبی سے پوچھا کہ وہاں اتنی زیادہ بدبو تھی اور ظاہراً کوئی مقام سجدہ وجہ سجدہ نظر نہیں آ رہی تھی تو آپ نے وہاں سجدہ کیوں کیا؟ تو نبی نے فرمایا وہ جو مردار تھا وہ کسی جانور کا، شاید وہ گدھے کا یا کتے کا مردار تھا. تو نبی فرمانے لگے کہ اس کے جو دانت تھے، چونکہ اس کا باقی جسم تو جانور گوشت اس سے نوچ لیا تھا جانوروں نے اور گوشت جسم پہ باقی نہیں تھا، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا، لیکن نبی نے یہ فرمایا کہ اس کے جو دانت تھے وہ بہت زیادہ سفید اور بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو میں نے اس خالق کو سجدہ کیا کہ جس نے اتنے خوبصورت دانت خلق کیے تھے. یعنی ایک طرف ساری گندگی ہے، ساری غلاظت ہے، بدبو سے پر وہ مقام ہے، لیکن نبی نے وہاں اللہ کو سجدہ اس لیے کیا کہ ان کا ذہن پاکیزہ تھا اور ان کو کوئی اچھائی نظر آئی. اس کے مقابلے میں آپ اگر ایک خوبصورت ترین لباس زیب تن فرما کر کسی خوبصورت ترین مقام پر بیٹھے ہوں اور دنیا کے خوبصورت اور مہنگے ترین عرق گلاب سے اگر آپ نے غسل کیا ہوا ہو اور ایک خوبصورت مقام پہ آپ تشریف فرما ہوں، اب مکھی اڑے گی اور آپ کا پورا بدن چھوڑے گی. یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری پاکیزگی چھوڑ کر اگر کسی پاؤں کے کسی ایک حصے میں کوئی غلاظت، کوئی نجاست لگی ہے تو مکھی وہاں بیٹھتی ہے. یہ مکھی ساری پاکیزگی چھوڑ کر اس غلاظت کا انتخاب اس لیے کرتی ہے چونکہ یہ مکھی ہے اور اس کا مقام نجاست ہے. تو ان دو جو باتیں میں نے عرض کی اس میں واضح فرق ہے کہ انسان کا اگر انسان کی سوچ اور اس کا نظریہ اور اس کی فکر اگر پاکیزہ ہو تو وہ غلاظتوں میں بھی اگر کوئی اچھائی ہو تو اس کو سامنے نظر آ جاتی ہے. اور اگر دوسری طرف کا کوئی انسان ہو کہ جس کی ذہن جس کا پاکیزہ نہ ہو تو ساری حقیقتوں، طہارتوں کو چھوڑ کر غلاظتیں ہی نظر آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی ہر وقت برائیاں کرتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی انسان کا کوئی عیب، اس کی کوئی خامی نظر آ جائے، پھر اس کو وہ موضوع گفتگو بناتے ہیں اور اس پہ پورا بحث اور مباحثہ کرتے ہیں. یہ صفت یقیناً نہ تو نبیوں کی صفت رہی ہے، نہ ہی یہ اخلاق اہل بیت ہے. تو ہمیں پروردگار عالم کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق میں اچھائیوں کو تلاش کرنا ہے اور برائیوں سے درگزر کرنا ہے. پروردگار عالم ہمیں دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کی اور خود اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا چونکہ یہ پروگرام فقہی عنوان سے ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ فقہی مکالمہ میں تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ ہماری گفتگو زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ہم نے زکوٰۃ فطرہ کے مسائل ناظرین کی خدمت میں بیان کیے تھے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ زکوٰۃ فطرہ چونکہ جنس کا دیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس تعلیمات ہیں، تو وہ جنس جو ہے وہ کون سی ہوگی جس سے نکالا جائے گا. بعض اوقات گھروں میں ایک خوراک استعمال ہوتی ہے تو کیا وہ لوگ اپنے گھر کو معیار قرار دیں گے یا اس علاقے میں جو عام طور پر لوگ
خوراک استعمال کرتے ہیں اس کا زکوٰۃ فطر ادا کرنا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ فطرہ کس چیز سے نکالا جائے، اس کے لیے جو قدماء کے ہاں اور جو روایات میں ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ روایات میں یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ اجناس اربع سے ہو۔ جی، اجناس اربع یعنی 4 چیزوں میں سے ہونا چاہیے، یا تو وہ گندم سے ہو، یا جو سے ہو، یا خشک کھجور کے جسے عربی میں تمر کہتے ہیں اس سے ہو، یا زبیب یعنی خشک انگور اس سے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کھاتا پیتا ہے کیا اسی سے نکالے گا؟ اور اگر اسی سے نکالے تو پھر ہر جو فیملی ہے اور جو ہر خاندان ہے اس کے جو طریقے اور طور ہیں کھانے پینے کے حوالے سے وہ دوسری فیملی سے ہٹ کے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مالی اعتبار سے فیملی کا فرق پڑتا ہے۔ کچھ فیملی جو ہے وہ چاول کھا رہی ہے، دال کھا رہی ہے، کچھ فیملی جو ہے وہ چکن، برگر اور یہ چیزیں کھا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ نے جس کو جتنا عطا کیا ہے وہ اس کے مطابق کیا ہے ان کا فیملی کھانا پینا ہے۔ جی، تو کیا زکوٰۃ فطرہ میں ہم فیملی کو معیار قرار دیں کہ آپ اپنی فیملی کو دیکھیں کہ چونکہ آپ فیملی میں کیا ہے چکن ہفتے میں 1-2 دفعہ کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں اور برگر اور پیزا وغیرہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسی کو معیار قرار دیں گے؟ یا معیار آپ کی فیملی نہیں ہے بلکہ معیار کیا ہے آپ کا علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے کہ جس شہر میں آپ آباد ہیں اس شہر میں عام طور پہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ اس حوالے سے سید سستانی دامت ظلہ کا جو موقف ہے اور ان کا جو فتویٰ ہے جو کہ روایات میں موجود ہے کہ معیار جو ہے وہ آپ کی فیملی نہیں ہے کہ آپ کا فیملی لیول کس جو ہے وہ سطح پہ جا رہا ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ معیار جو ہے وہ آپ کا شہر ہے کہ آپ کا جو شہر ہے اس میں عام طور پہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے ہاں زیادہ تر کیا کھایا پیا جاتا ہے، وہ معیار ہے۔ ٹھیک ہے کہ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ فیملی کے اعتبار سے اچھے ہیں، آپ جو ہے وہ برگر، پیزا وغیرہ اور چکن اور مچھلی وغیرہ زیادہ کھا رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو معاشرے میں ہے وہ یہ چیز نہیں چل رہی۔ عمومی طور پہ چاول چل رہے ہیں فرض کریں، یا عمومی طور پہ کیا ہے گندم آٹا چل رہا ہے، یعنی ہر کھانا ناشتہ ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، عام طور پہ پورے مہینے کا اگر آپ ایک ایسٹیمیٹ لگا لیں تو زیادہ تر آپ کو روٹی کا استعمال ملے گا۔ پاکستان کے اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو عمومی طور پہ تو روٹی کھائی جا رہی ہے، آٹا کھایا جا رہا ہے، گندم کھائی جا رہی ہے، تو یہ عمومی معیار ہوگا، شہر کا معیار ہوگا۔ یعنی ہم اس میں یوں نہیں کہیں گے کہ بھئی اگر تو آپ چاول کھاتے ہیں تو آپ یہ فطرہ نکالیں، اگر آپ گندم کھاتے ہیں تو آپ یہ فطرہ نکالیں، اگر آپ چکن اور مچھلی کھاتے ہیں تو یہ فطرہ نکالیں، اگر آپ برگر کھاتے ہیں تو یہ فطرہ نکالیں۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہوگا۔ معیار کیا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے بلد میں کیا عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس عمومی آپ رجحان کو لے لیں اور اس کے مطابق جو بھی عمومی رجحان ہو، جو زیادہ کھایا جاتا ہو، اس کے اندر سے کیا زکوٰۃ فطرہ نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ جو عمومی طور پہ چیز کھائی جاتی ہے وہ اس اجناس اربع میں سے نہ بھی ہو، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، جو بھی عمومی چیز کھائی جاتی ہے وہ اجناس اربع سے ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ میرے سامنے منہاج الصالحین ہے اور وسائل الشیعہ ہے روایات میں، اور ایک میں روایت پڑھنا چاہوں گا کہ ابراہیم بن محمد الحمدانی، یہ اس کی روایت ہے اور کہتا ہے کہ اختلفت الروایات فی الفطرہ، کہ فطرہ کے بارے میں بہت زیادہ روایات کا اختلاف ہو گیا، جیسا کہ ابھی بھی ہمیں کتابوں میں وہ اختلاف ملتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ فَكَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَن صاحب العسکر، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف کیا ہے میں نے إِلَىٰ أَبِي الْحَسن یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی طرف کیا ہے میں نے خط لکھا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ معیار کیا ہے کہ فطرہ میں کس چیز سے نکالوں۔ فَكَتَبَ، تو امام نے جواب لکھا کہ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِّن قُوتِ بَلَدِكَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، کہ فطرہ جو ہے وہ ایک سا ہے، سا یعنی 3 کلو، ایک سا ہے من قوت بلدکا، کس میں سے؟ اس خوراک میں سے کہ بلدکا جو تمہارے علاقے کی خوراک شمار کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس روایت میں واضح طور پہ امام نے بلد کا ذکر کیا، قوت بلد کہا کہ جو تمہارے علاقے کی خوراک ہے اس میں سے تم نکالو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے مکہ، یمن، شام، یمامہ، بحرین، عراق، فارس، احواز سب کے کیا نام لینا شروع کیے اور کہا کہ دیکھیں جی مکہ میں یہ چل رہا ہے، کرمان میں فرض کریں تمر اس زمانے میں چلتی تھی عام طور پہ، شام کے وسط جو علاقے تھے
وہاں پہ کھجور کیا نام ہے زبیب چلتی تھی، یعنی خشک جو ہے وہ انگور ہر علاقے میں جو ہر علاقے کا معیار امام بتاتے ہیں. اور پھر امام نے کہا کہ ومن سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو علاقے بچ جائیں تو فعلیہم ما غلب قوتہم، تو ان کے اوپر ہے وہی دیں گے کہ جو غالباً ان کی قوت شمار ہوتی ہے. قوت یعنی جو انسان روزانہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی روزانہ جو عام طور پہ انسان کھاتے ہیں، کون لوگ کھاتے ہیں؟ اہل علاقہ والے، بلد والے، شہر والے. گھر معیار نہیں ہے. لہذا سوشل میڈیا پہ اور جگہوں پہ میں نے دیکھا کچھ مومنین جو ہیں وہ اس میں اشتباہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاول کھاتے ہیں، اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو اس کے مطابق حساب کریں. نہیں، اس کے مطابق حساب نہیں کریں گے. آپ کا کھانا معیار ہے ہی نہیں، آپ کی فیملی معیار ہے ہی نہیں. معیار کیا ہے؟ علاقہ اور آپ کا شہر ہے. امام نے فرمایا تھا کہ من قوت بلد کا، جو تمہارے علاقے کی خوراک چل رہی ہے عام طور پہ وہی معیار ہے. اب اس میں چاہے روٹی چل رہی ہے، گندم چل رہی ہے، اسی کا آپ نے 3 کلو کیا کرنا ہے؟ حساب کرنا ہے. اور جتنے بندوں کا آپ نے فطر ادا کرنا ہے، ہر بندے کے بدلے میں کیا ہے؟ 3 کلو کیا ہے آپ گندم دیں گے اور روٹی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، کچھ دن پہلے ایک دوست نے آزاد کشمیر سے رابطہ کیا، اور وہ یہ پوچھ رہے تھے بھی ہمارے علاقے میں لوگوں کی جو روٹین ہے، چونکہ آپ نے علاقے کی بات کی ہے، صبح اور دوپہر میں تو وہ روٹی کھاتے ہیں، لیکن شام کے وقت جو ہے وہ چاول کھائے جاتے ہیں. یعنی اس محلے میں، علاقے میں جو ان کا محلہ ہے، جو علاقہ ہے، وہاں اکثر لوگ چاول کھاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ پھر حساب کس طرح کا کریں گے؟ دیکھیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹائم ہو گئے کھانے کے. جی. تو 2 ٹائم پہ ان کے یہاں روٹی چل رہی ہے، 1 ٹائم پہ کیا چل رہا ہے؟ چاول چل رہا ہے. جیسا کہ سندھ کے ہمارے بعض دوست ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ شام کو باقاعدہ طور پہ ان کا ہمیشہ چاول ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر شام کے علاوہ باقی وہ 2 ٹائم کھا رہے ہیں اور وہ روٹی کھا رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ غالباً ان کی خوراک کیا ہوگی؟ یہی آٹا اور روٹی کہلائے گی، چونکہ وہ زیادہ یہ وہ کیونکہ زیادہ ہے. یعنی آپ فیصد نکال لیں خود کے 2/3 نکل رہی ہے تو وہ زیادہ ہے. لیکن اگر بالکل مساوی ہو، یعنی 2 ٹائم کے اگر لوگ کھانا کھاتے ہیں، ناشتے میں فرض کریں بسکٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور شام کو اور جو دوپہر ہے اس میں کیا ہے بالکل چاول اور پھر دونوں میں اختیار ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کیا ہے پھر برابر چلے جائیں گے. اچھا، دونوں میں اختیار ہوگا. یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 120 روپے فرض کرے بنتے ہیں تو 60 روپے وہ اس حساب سے دے دیں اور 60 نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. احتیاط واجب کے طور پہ ایسا نہیں کر سکتے. ایک ہی جنس کو کیا کرے گا؟ وہ معین کرے گا. صحیح. اچھا، حساب نہیں کر سکتے. آسن تم جزاکم اللہ. اچھا، یہ جو فطرہ ہے آپ نے فرمایا کہ جنس دیں گے، یعنی چاہے وہ گندم ہے یا چاول ہے وہ آپ فقیر کو دیں گے. اس کے علاوہ، یعنی جنس کے علاوہ، گندم یا چاول کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی، کپڑے ہو گئے یا کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں اس کے وزن؟ جی بالکل. اس میں جو روایات میں جو چیز ہمیں ملتی ہے اور جو فتاوی میں ہے کہ 3 کلو فرض کریں آپ نے چاول دینے ہیں یا 3 کلو گندم دینی ہے اپنے جو شہر ہے اس کی خوراک کے مطابق، تو اس کے بدلے میں آپ فقط نقدی پیسہ دے سکتے ہیں. اچھا. یعنی جو روایات میں ہے کہ درہم اس کے بدلے میں فقط دے سکتے ہیں، جو پیسہ اس زمانے میں کرنسی کیا ہے موجود تھی. اس کے بدلے میں کوئی اور چیز آپ نہیں دے سکتے. یعنی میں اگر چاہوں کہ ایک موبائل کیا لے کر دے دوں، ٹھیک ہے، یا کپڑے اس کو لے کر دے دوں، جوتے لے کر دے دوں، تو یہ میں نہیں دے سکتا. پیسوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ نہیں دے سکتے. اور روایات میں خود پیسوں کو دینا بھی کیا ہے زیادہ مفید اور نفع بخش بھی کہا گیا ہے، کہ جس میں جب راوی نے آ کے پوچھا تھا کہ میں جو ہے وہ ان چیزوں کا پیسہ جو ہے وہ درہم کے طور پہ دے رہا ہوں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نام ان ذالک انفع لہ، کہ یہ پیسے دینا اس مستحق کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. کیوں؟ یشتری ما یرید، کیونکہ اس سے وہی وہ چیز خریدے گا جو وہ چاہتا ہوگا. یعنی فرض کریں اگر آپ آٹا دے رہے ہیں، گندم دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس آٹا گندم موجود ہو جو کہ عام طور پہ موجود ہوتی ہے. اس سے ضرورت کسی اور چیز کی ہے، تو اب وہ آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا کیا چیز کیا ہے. تو جب آپ پیسہ دیں گے تو یہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیا اسے خرچ کرے گا اور اپنی مرضی سے کیا وہ چیز اس کی خرید لے گا. اگر ایسا ہو کہ اس کو کوئی چیز دوسری ضرورت ہو پیسوں کے علاوہ اور آپ کو معلوم ہو، تب بھی آپ نہیں دے سکتے؟ ہاں، تب بھی آپ نہیں دے سکتے. ضروری ہے کہ آپ فقط پیسے ہی دیں، اور پیسوں کے بعد وہ کیا ہے اس میں جو چاہے تصرف. اچھا، یہ شرائط کیا ہوں گی؟ یہ تو ہم نے بات کی کہ ہم اس کی جنس دیں گے، اور جنس اگر نہیں دے سکتے آپ یا نہیں دیتے تو آپ پیسے دے سکتے ہیں. شرائط جس بندے کو ہم دیں گے مستحق فطرہ جو ہے اس کی شرائط کیا ہیں؟ جی بالکل. شرائط کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک اور فتوے کا میں ذکر کر دوں کہ جب آپ پیسے دے رہے ہیں تو اس میں ہم عربی میں کہتے ہیں قصد البدلیت ہے. کہ آپ جب پیسے دے رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ارادہ ہونا چاہیے اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ میں پیسے کس کے بدلے میں دے رہا ہوں، گندم کے بدلے میں دے رہا ہوں یا چاول کے بدلے میں دے رہا ہوں. تو یہ ایک نیت اور قصد ہونا چاہیے جو کہ عام طور پہ موجود ہوتا ہے. لیکن فرض کریں اگر کوئی انسان غافل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ 120 روپے یا 150 میں کس کے بدلے میں دے رہا ہوں، تو وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ جنس دینا ہے. جنس کے بعد جو آپ کو اس کے بدلے میں پرمیشن ملی ہے پیسے دینے کی،
تو وہ اس کے بدلے میں ہے. لہٰذا یہ نیت میں ہونا چاہیے انسان کی کہ میں اس کے بدلے میں دے رہا ہوں. لیکن اگر ایک ایسا انسان کی جس کو یہ معلوم نہیں تھا بدلیت والا، جیسے ابھی آپ نے فتویٰ ذکر کیا ہے، وہ بس زکوٰۃ فطرہ دیتا ہے کہ 120 روپے میری ذمہ داری ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ زکوٰۃ فطرہ میں جنس دی جاتی ہے، اور پھر اس کو بدلیت کا بھی نہیں پتہ اور فتویٰ بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کی زکوٰۃ فطر جو پہلے ادا کر چکا ہے. ہاں یہ مشکل ہے کہ اس کی یہ ہے یہ مجزی ہو، اس کے لیے کافی ہو، کیونکہ اس کے ذہن میں تو کیا ہے کہ میں یہ جو زکوٰۃ ہے وہ پیسے کے طور پہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ بس پیسے دیے جاتے ہیں فطرے کے طور پہ. یہ تو پھر بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات نہیں کی جاتی یا عام طور پر نہیں بتایا جاتا. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے مومنین کے درمیان، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا. جی. جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ عام طور پہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو 120 روپے ہے یہ آٹے کے بدلے میں آ رہا ہے. نہیں، بدلیت کا جو ہوتا ہے نیت کرنا خود کے دیکھیں نیت کرنے کا ہم نے جو پہلے بھی بحث کی تھی کہ نیت کرنے کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ آپ دل سے گزاریں ایک دفعہ. نیت کی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسے جا رہے ہیں یہ کس کے بدلے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے گندم کے بدلے میں جا رہے ہیں تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ قصد البدلیہ ہو گیا آپ کا. تو یہ کیا پہلے سے کیا موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کیا سوال تھا؟ شرائط کیا ہے، میں نے پوچھا کہ زکوٰۃ فطرہ کی شرائط کس بندے کو کیا آپ دے سکتے ہیں. یہ شرائط بڑی اہم ہیں. ہمارے جو زکوٰۃ فطرہ کی شرائط جو ذکر کی جاتی ہیں کس کو دی جاتا ہے، اس میں فقہا کے درمیان کیا ہے اختلاف ہے، اور ظاہری بات ہے روایات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے. مشہور فقہا تقریباً یہ سبھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو مال کی زکوٰۃ ہے اس کے جو ہے وہ جو 8 مصارف قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں کہ آپ فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، فی سبیل اللہ دیں، ابن سبیل دیں، مؤلفۃ القلوب کو دیں، وہ جو 8 موارد کیا ذکر ہوئے ہیں آپ سب میں کیا دے سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ گندم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابن سبیل کو دے رہے ہیں. وہ 8 موارد میں جہاں پہ آپ جنتیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سید سیستانی اور کچھ فقہا کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. اچھا. احتیاط واجب ہے کہ زکوٰۃ فطرہ فقط اور فقط فقراء اور مساکین کے ساتھ خاص ہے. فقراء اور مساکین سے ہٹ کے آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہ سید سیستانی کا فتویٰ، یہ سید سیستانی کا فتویٰ نہیں، اسے آپ کہتے ہیں احتیاط واجب. احتیاط واجب، یعنی انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ فقط اور فقط آپ فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں. فی سبیل اللہ آپ کسی کو کیا ہے، فی سبیل اللہ کے عنوان سے آپ کسی کو کیا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کی بھی کیا ہیں شرائط ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں اوصاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کون سا فقیر ہونا چاہیے اور اس کی وصف کیا ہونی چاہیے. فرض کریں اس کی پہلی صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن سے کیا مراد ہوتی ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، کہ جسے روایات میں لفظ مومن سے بھی تعبیر کیا گیا اور کچھ روایات میں سے اہل ولایت سے بھی تعبیر کیا گیا کہ جو ولایت کو کیا ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جس میں آ کے راوی پوچھا کرتا تھا کہ میں کس کو دوں، تو وہ امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ فقط جو ہے وہ تم کس کو دو، اہل الولایت کو دو. جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ فضل بن شاذان کی امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا علیہ السلام نے مامون کی طرف کیا یہ خط لکھا تھا اور اس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ الفطرۃ فریضہ، اور پھر آگے جا کے خط میں یہ جملہ تھا کہ ولا یجوز دفعها الا الى اہل الولایت. کہ امام رضا علیہ السلام نے لکھا کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے اس کو دینا جائز نہیں ہے، مگر کس کو دینا جائز ہے؟ اہل ولایت کو دینا جائز ہے، کہ جو محمد و آل محمد کی ولایت کو ماننے والے لوگ ہیں، کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں شیعہ اثنا عشریہ کہتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں. اور پھر آ کے راوی نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کیا کوئی مستحق اور نہیں ہے تو کیا ہم اہل سنت کو دے سکتے ہیں، دیگر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مستحق نہیں ہے تمہارے علاقے میں تو تم کیا ہے مسلمانوں کو دے سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ناسبی نہیں ہونا چاہیے. معلم ینسب، جب تک وہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہیں کرتا تم اس کو دے سکتے ہو، لیکن وہ بھی کس سٹیپ پہ کہ جب آپ کو مومن کیا ہے نہ مل سکے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا شرط ہے اس کے اندر کہ اس مومن کے لیے جو روایت میں شرط بیان کی گئی ہے کہ وہ شارب الخمر نہیں ہونا چاہیے، شراب پینے والا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فقہا نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ متجاہر بالفسق، سر عام کیا ہے گناہ کرنے والا نہ ہو، بے نمازی کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا اس کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شرائط اتنی اہم ہیں کہ روایت کے اندر یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ صفوان بن یحییٰ جو ہے وہ اپنے بھائی داؤد سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے بھیجا کہ تم جاؤ امام صادق علیہ السلام کے پاس اور میری جو ہے وہ مشکل ان کو بیان کرو. اچھا. وہ مشکل کیا تھی کہ زعم انہ یفزع فی منامہ، کہ وہ جب بندہ سوتا تھا تو اپنے خواب میں کیا ہے وہ ڈر جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اتنا وہ ڈرتا تھا کہ فیصیح وہ چیخیں مارتا تھا، حتیٰ تسمع الجیران، حتیٰ کہ جو اس کے پڑوسی ہیں وہ بھی اس کی چیخوں کو سنتے تھے. ٹھیک ہے.
تو یہ یعنی اس کی خوف کی کیفیت ہے، راتوں میں وہ ڈرتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اور اس کا کیا رائے حل ہے؟ امام علیہ السلام سے انہوں نے کیا پوچھ کے دو؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام اذهب فقل له، امام نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ انک لا تؤدی الزکات، کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ڈرنے کی رات میں ڈرنے کے پیچھے جو وجہ یہ ہے کہ تم چونکہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ بلا واللہ انی لاؤدیھا، کہ بلکہ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ میں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اچھا اس نے کہا میں تو ادا کرتا ہوں. جب میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو پھر یہ مشکل کیوں میرے ساتھ پیش ہو رہی ہے؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ فقال قل له ان كنت تؤديها فانك لم تكن مؤديا لها فانك لا تؤتيها اهلها، کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو تو پھر جان لو کہ تم جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے اندر اوصاف پائی جانی چاہیے، تم اس کو ادا نہیں کرتے. یعنی گویا کہ زکوٰۃ تو وہ ادا کر رہا تھا لیکن جو مستحق کے اندر صفات پائی جاتی تھی ان صفات کا وہ خیال نہیں رکھتا. یعنی اگر ایک آدمی اپنی زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہے اور مستحق کے زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے وہ بندہ، اس میں وہ صفات نہیں پائی جاتی، تو تب گویا کہ اس نے ادا ہی نہیں کیا. یعنی اس کے بالکل اس نے ادا ہی نہیں کی. اور بالکل اس طرح فتاوی میں ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ ان اوصاف کا پایا جانا ان کے اندر ضروری ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان اوصاف کو نوٹ کریں اور دیکھیں اور تحقیق کریں کہ اگر یہ اوصاف اس فقیر میں موجود ہیں تو پھر کیا اسے زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. لیکن پہلی صفت تو واضح ہوگی کہ اسے اہل ولایت میں سے ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. دوسری صفت کیا ہے کہ تارک الصلاۃ، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، شارب الخمر نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سر عام کیا گناہ کرنے والے نہ ہو. دیکھیں ہمارے پاس دو عناوین ہوتے ہیں، ایک کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ عادل، یعنی عادل جس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کہ جو گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو. اس سے مراد عادل نہیں ہے، اس سے فقط یہ مراد ہے کہ وہ یہ اس کے اندر یہ خرابیاں نہ ہوں، یعنی شارب الخمر نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، اور سر عام گناہ کرنے والا نہ ہو. لیکن اگر فرض کریں وہ گناہ کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، سر عام گناہ نہیں کرتا، تو پھر بھی کیا اس کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شرط کیا ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ حرام کام میں اسے صرف نہیں کرے گا. ہمارے پاس یہاں پہ روایات ہیں کہ جس روایت میں امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ تم شارب الخمر کو کیا ہے تم نہ دینا. ٹھیک ہے. تو اب یہ روایت ہے، داؤد کی روایت ہے کہ سألت عن شارب الخمر یعطى من الزکوٰۃ شیئا، کہ میں نے شارب الخمر یعنی شراب پینے والے کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے، تو قال اللہ، تو امام نے منع فرما دیا. اب یہاں میں روایات دیکھ رہا تھا کہ اور روایات ہمارے پاس نہیں ہیں، فقط شارب الخمر کا ذکر ہے. تو فقہا نے کیا کہا؟ فقہا نے یہ فرمایا کہ ہم جب دیگر روایات کی طرف جاتے ہیں تو شراب پینے سے بڑے گناہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا. یعنی نماز نہ پڑھنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں روایات کے الفاظ ہیں جو امام علیہ السلام کے، ایک کو عربی میں کہتے ہیں مستخف. مستخف کیا مطلب؟ کہ اللہ کے دین کو ہلکا لینے والا، اہمیت نہ دینے والا. اور اسی کو کافر بھی کہا جاتا ہے. ایک تو کافر وہ ہے کہ جو نجس ہے، اسی کو کافر بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بات کی اہمیت نہیں دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے. عبادات کو جو اہمیت نہیں دے رہا، یہ بھی کافر کے یعنی انکار، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں، سرکش جسے ہم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں جو ہے کہ جو بے نمازی حضرات جب جہنم میں ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی چونکہ وہ کافر تھے. کافر کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین کو ہلکا لیتے تھے. تو امام علیہ السلام جو ہے وہ تارک صلاۃ کو کافر کہا کرتے تھے، اسے مستخف کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کو اہمیت دینے والا نہیں ہے. جبکہ جو شرابی ہے اور جو زانی ہے اس کو ایسا نہیں کہا کرتے تھے. تو یہ پھر جو اصحاب تھے ان کے اندر سوال پیدا ہوئے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جو زنا کرتا ہے، ایک شخص جو شراب پیتا ہے، اس کو امام علیہ السلام جو ہے وہ مستخفاً بالدین نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ عبید بن زرارہ یعنی سے روایت ہے کہ اس نے امام علیہ السلام سے جب سوال کیا کہ کبائر کے بارے میں جب سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، امام علیہ السلام فرمایا کہ کتاب علی، یعنی امام علیہ السلام کی جو کتاب ان کے پاس تھی، اس میں کہا کہ اس میں جو ہے وہ 7 گناہ ایسے لکھے گئے ہیں کہ جو کہیں کبیرہ ہیں. اس میں سے پہلا کیا ہے؟ الکفر باللہ، اللہ کو جو ہے وہ کفر ہے، اللہ کا انکار کرنا ہے. قتل النفس، سے کسی کا قتل کرنا ہے. حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان. اکل الربا، سود کھانے والا ہو گیا. اور یتیم کا مال کھانے والا، جہاد سے فرار کرنے والا، اور ایسے مقام پہ رہنے والا کہ جہاں پہ اس کے دین کو خطرہ ہو.
تو یہ جو ہیں وہ گناہ کے ہیں ایسے ہیں کہ جو کبیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اب راوی نے فوراً سوال کیا کہ یہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں؟ امام فرمایا کہ ہاں یہ تو سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر یہ جو یتیم کا مال کھانا ہے ظلم کرتے ہوئے، کیا یہ کبیرہ گناہ ہے یا نماز کا چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے؟ حالانکہ امام کو کہا کہ آپ نے تو نماز کا چھوڑنے کو ذکر ہی نہیں فرمایا اس میں. تو فقال قلت فما عددت ترک صلاۃ فی الکبائر، قلت ما عددت ترک صلاۃ فی الکبائر. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ آپ نے تو ترک صلاۃ نماز چھوڑنے کو کبیرہ میں شمار ہی نہیں کیا. جی. تو امام نے فرمایا کہ ایو شیء اول ما قلت، جب میں نے 7 گناہوں کی لسٹ بیان کی تو پہلی چیز کون سی تھی؟ اس نے کہا کہ الکفر، وہ تو کفر تھا. تو امام فرمایا کہ فإن تارک صلاۃ کافر، کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری نگاہ میں کافر ہے. اللہ اکبر، یہ بہت یعنی اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے جب روایات میں اس بات سے امام نے منع فرما دیا کہ شراب پینے والے کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو فقہا نے کہا کہ جب شراب پینے والے کو امام کافر نہیں کہتے تو جو اس سے جو بڑا گناہ ہے وہ تو یقیناً امام علیہ السلام اس سے منع فرمائیں گے. جی. اور اسی وجہ سے جو روایت ہے ہارون بن مسلم کی اور مسعود بن صدقہ کی، کہ انہوں نے آ کے ایک دفعہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بندہ کسی خاتون سے زنا کرتا ہے او خمر فشاربہ یا شراب کو پی لیتا ہے اس کے درمیان اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے کیا فرق ہے؟ آپ نماز چھوڑ دینے والے کو کافر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دین کی اہمیت نہیں دیتا، جبکہ اس کو آپ کافر نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ مل اللہ التی تفرق بینہما، وہ وجہ ہمیں بتائیں آج. ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں وجہ تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی کسی خاتون کی طرف جاتا ہے یا شراب کی طرف جاتا ہے تو اس کے دل میں شہوت ہوتی ہے، اس کے نفس میں شہوت ہوتی ہے، اس شہوت کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے اور اس کا نفس اسے لے جاتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. وہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے اپنی شہوت کے پیچھے، یعنی اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے. لیکن جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو اب نماز میں تو سے شہوت نہیں آ رہی نماز چھوڑنے میں. تو جب وہاں پہ شہوت کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی جنسی ایشو نہیں ہے، تو پھر نماز کو وہ کیوں چھوڑ رہے؟ تو امام فرمایا کہ یہ نماز کو چھوڑنا واضح طور پہ اللہ کے دین کو ہلکا لینا ہے، کہ نہ کوئی اس کی شہوت کا ایشو ہے، نہ کوئی اس کے نشے کا ایشو ہے، نہ کوئی اور ایشو ہے، بس ایسے ہی نماز نہیں پڑھتا. یعنی یہ سرکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام نے فرمایا کہ شرابی اور زانی یہ تو ہلکا ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس تو چلیں کمزوری آ گئی ایک شہوت والی، لیکن نماز چھوڑنے میں کیا مشکل ہے. تو اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ جہاں پہ شارب الخمر کا ذکر ہو تو وہاں پہ یقیناً تارک الصلاۃ آئے گا، اور تارک الصلاۃ کے ساتھ ہر وہ بندہ آئے گا جو دین اسلام کو ہلکا لیتا ہے. دین اسلام کو کون ہلکا لیتا ہے؟ جو سر عام گناہ کرتا ہے. سر عام ایک خاتون بے حجابی کر رہی ہے، سر عام جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ داڑھی کیا ہے شیو کروا رہا ہے. اب وسائل الشیعہ میں پورا باب ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، اعف اللحیٰ، کہ اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو. تو اب مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، اگر کسی خاتون کو دے رہے ہیں، چاہے وہ بیوہ خاتون ہے مستحق ہے یا کسی مرد کو دے رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں اگر خاتون حجاب کی پابندی نہیں کرتی یا مرد نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی جان بوجھ کے اسے شیو کرا رہا ہے یا بے نمازی یا نماز نہیں پڑھنے والا، تو اسے وہ زکوٰۃ نہ دیں. اگر وہ اسے زکوٰۃ فطرہ دیں گے تو ان کا ادا نہیں ہوگا اور اس کے نقصانات الگ سے موجود ہیں. اچھا قبلہ، بہت خوبصورت انداز سے اور بڑے اہم موضوعات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں مومنین پر جیسا آپ نے روایات اتنی ساری پڑھی کہ جو بندہ نماز کو یا دین کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتا تو مولا اس کو کافر قرار دے رہے ہیں اور بروز معاشر جہنم کا اس کا حصہ قرار دے رہے ہیں. لیکن یہ جو شرائط آپ نے بیان کی کہ بے حجابی، بے نمازی، یہ بے حجابی اور بے نمازی ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور پھر اس کو وہ اہمیت بھی نہیں دے رہے ہوتے ظاہراً، اور بے حجابی کرنے کے باوجود بھی وہ کوئی ان کو ملام نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن اب ایک مومن دوسرے نے اپنی زکوٰۃ فطر ادا کرنی ہے تو اس کا کوئی رائے حل بھی موجود ہے، چونکہ یہ شرائط تو ساری ممکن ہے، سب لوگوں میں ممکن نہیں ہے، تو اس کا کوئی فقہ میں کوئی ہیلہ شرعی؟ بالکل بدقسمتی سے کہ جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں ان میں سے جو اکثر ایک تعداد ہے بڑی کہ وہ فقیر فرض کریں تعداد ہے، لیکن وہ دین اسلام کی سر عام کیا کرتی ہے؟ مخالفت کرتی ہے دین اسلام کے احکام کی. تو اب ان کو تو کہ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے جو بچے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں نابالغ بچے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ابھی شریعت کا احکام فرض نہیں ہے، جی، تو آپ نابالغ بچوں کو کیا زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں. یعنی فرض کریں کہ ایک بیوہ خاتون ہے، وہ حجاب کی پابندی نہیں کرتی، جرابیں وہ نہیں پہنتی،
ٹھیک ہے، حجاب کی پابندی نہیں کر رہی، تو آپ زکوٰۃ فطرہ اس کو بچوں کو دیں، بچوں کے اوپر اس کے خرچ کریں. اچھا، تو یہ آپ بہترین رائے حل موجود ہے. اگر کسی مومن کے بچے ہیں اور مومن کا ہے خود فقیر ہے لیکن اس کے باوجود بے نمازی ہے یا داڑھی شیو کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے، اس سے کہیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ تمہارے بچوں کا ہے. اب وہ جو مومن ہے چونکہ وہ اس کا ولی ہے شرعی طور پہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پیسوں کو بچوں کے اوپر کیا کرے، خرچ کرے. خود وہ اگر خرچ کرتا ہے، اگر وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو پھر اس کا جو متبادل ہے وہ بچے کے اوپر کیا کرے، خرچ کرے. یعنی اس سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ اگر 1000 روپے ملا تو وہ 1000 بچوں کی ضروریات پہ خرچ کرے. بچے کا دودھ ہو گیا، کھانا ہو گیا، اس کے اوپر وہ نیت کرے کہ 1000 اس بچے کے اوپر میں کیا کروں. لیکن یہ جو آدمی دے رہا ہے زکوٰۃ اپنی ادا کر، اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کو بتانا کہ چونکہ آپ کے اندر صفات نہیں ہیں تو میں آپ کے بچوں کے لیے دے رہا ہوں؟ جی، اگر وہ اس سے بتائے کہ یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ کہے کہ صفات نہیں آپ کے اندر، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی. جی، اس سے کہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے، کہہ دینا کافی ہے، آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ اس کو بچوں کے اوپر کیا خرچ کریں. یہ نیت ضروری ہوگا، یہ اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا حصہ ہے. اور اس میں شاید یہ ایک پیغام بھی ہے، یعنی آپ اس کو جب آپ اس کو یہ بتائیں گے اور اگر اس نے یہ روایات جیسے ابھی آپ نے بیان کی سنی ہوئی ہیں تو یقیناً انسان کا دل اگر مومن ہے اور اہل بیت سے محبت کرتے تو متوجہ ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. بالکل، اسی وجہ سے کہا گیا کہ محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. بس مومن کے دل میں یہ محبت بیدار تو ہو جائے ایک دفعہ، جب محبت بیدار ہوگی تو وہ یقیناً اطاعت کی طرف آئے گا. صحیح فرمایا آپ نے. خداوند کریم ہمیں اطاعت الہی کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، سید سستانی حافظہ اللہ کا ایک فتویٰ جو ہے وہ مشہور ہے کہ سید سستانی طالب علم اور مدارس دینیہ کو مستحق زکوٰۃ فطرہ نہیں سمجھتے. کیا یہ ایسا ہے فتویٰ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جو مدارس دینیہ ہیں وہ تو کس میں آتے ہیں، فی سبیل اللہ میں آتے ہیں. اور ابھی ہم نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ فطرہ میں سیسانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ فقط یہ فقراء کا حق ہے، یہ سبیل اللہ کا کیا حق نہیں ہے. دیگر جو اموال کی زکوٰۃ ہے، گندم وغیرہ، وہ فی سبیل اللہ پہ ہے. لیکن جو زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں جو ان کو روایات سے چیز سمجھ آئی کہ وہ فقط فقراء کے بارے میں. اور پھر فقراء میں سے اگر آپ طالب علم کو لے لیں تو طالب علم کو نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فقیر کی جو ایک شرط امام نے اور بھی بیان کی تھی کہ وہ فقیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو کمانے کے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو. یعنی اگر ایک ایسا انسان ہے کہ جو کما سکتا ہے، اپنا مزدوری وغیرہ کر سکتا ہے، اسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں، قادر علی الاکتساب، کہ جو قدرت رکھتا ہے کمانے کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد ایسا ہے کہ واجب عینی نہیں ہے یا واجب کفائی ہے یا مستحب ہے یا ہو سکتا ہے مباح ہے، اس مقصد کی خاطر اس نے کمانے کو چھوڑ دیے. اب جو طالب علم ہے، چاہے دینی طالب علم ہو یا کوئی بھی طالب علم ہو، اس کے پاس صحت موجود ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی پروفیشن بھی اس کے پاس موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. لیکن اب کیوں نہیں کما رہا؟ کیونکہ اپنی زندگی اس نے کس کام کے لیے وقف کر دی ہے؟ پڑھائی کے لیے وقف کر، تعلیم کے لیے وقف کر دی ہے. اور یہ تعلیم حاصل کرنا واجب ہے، ہم کہتے ہیں واجب ہے، لیکن واجب کفائی ہے. واجب کفائی کیا مطلب؟ کہ اور بھی ڈاکٹر حضرات موجود ہیں یا اور بھی مولانا حضرات موجود ہیں، خطبہ موجود ہیں، اور دین کی جب مشکل پیش ہوتی ہے تو دین کا دفاع کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو جب ایک تعداد میں لوگ موجود ہیں تو اب اس کا جو پڑھائی کرنا ہے، پڑھنا ہے، یہ واجب عینی نہیں ہوگا، یعنی فقط اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا، واجب کفائی ہو جائے گا. ہاں فرض کریں کہ اگر آپ کہیں کہ ایک ایسے علاقے سے طالب علم آیا ہے کہ اس علاقے کے لیے کوئی بندہ رہنما کے طور پہ نہیں ہے، وہ فقہی مسئلہ کہاں سے پوچھیں، کوئی عقائدی مسئلہ آ جائے وہ کہاں سے رہنمائی لیں، تو پھر اس کے اوپر واجب عینی ہو جائے گا. تو اگر واجب عینی والا کیس ہے تو وہ تو مستحق ہے. لیکن اگر واجب عینی والا کیس نہیں ہے، واجب کفائی والا کیس ہے، یا کوئی اور مستحب کام والا کیس ہے، یا سستی ہے، یعنی آپ جب بھی کسی فقیر کے پاس جا رہے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیا وہ کمانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اگر وہ کما سکتا ہے اور جان بوجھ کے نہیں کما رہا، ایسے بیٹھا ہوا ہے سستی کر کے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو واجب کفائی ہے کام، واجب عینی ہے ہی نہیں، چاہے وہ طالب علم ہو یا طالب علم کے علاوہ کوئی اور ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی طالب علم کو تو ہم بطور مثال بات کرتے ہیں نا. یعنی اگر میں روایت یہاں پہ پڑھنا چاہوں، زرارہ بن عایون کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان صدقہ، یعنی یہ زکوٰۃ کو صدقہ روایات میں کہا گیا، لا تحل لمحترف، کہ صدقہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ جو کوئی پیشہ رکھتا ہے پھر اس کے باوجود وہ اس کے پاس فن بھی ہے، پیشہ بھی ہے، وہ کمائی نہیں کر رہا. اور ولا لذی مرۃ سوی قوی، اور نہ اس بندے کے لیے جو سلامت ہے، جس کے پاس صحت ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، کما سکتا ہے.
اس کے باوجود وہ نہیں کما رہا. یعنی کمانے کے اسباب اس کے پاس کمانے کے اسباب موجود ہیں، یا تو کوئی فن جانتا ہے یا ذی مرۃ قوی قوی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی ہے، سلامت آدمی ہے، اس کو کیا ہے اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. تو لہٰذا ناظرین محترم یہ قانون کلی ہے، چاہے طالب علم ہو یا کوئی بھی ہو. کوئی بھی بندہ اگر کمانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور کمانا اس نے چھوڑ دیا ہے، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ واجب عینی کی وجہ سے نہیں، واجب کفائی کی وجہ سے ہو، مستحب کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ پھر ہم کہیں گے کہ کیا ہر طالب علم کو نہیں دے سکتے؟ ہم کہیں گے نہیں، آپ طالب علم کی صحت کو دیکھیں. اگر طالب علم فرض کریں ایسا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے مزدوری کرنے کی، کمانے کی، اگر کمائے گا تو بہت زیادہ مشقت ہوگی، بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، تو اب آپ کہیں گے ہاں یہ جو امام علیہ السلام فرمایا تھا کہ جو قوی بندہ ہو، جو طاقتور ہو، صحت مند ہو، اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن یہ تو طاقت مند ہی نہیں ہے، صحت مند ہی نہیں ہے، یہ اگر علم دین چھوڑ بھی دے تو کیسے کمائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو پھر آپ دے سکتے ہیں. یا فرض کریں ایک ایسا ہے کہ جو طاقت مند ہے اور اس کے پاس پروفیشن بھی ہے، وہ کما بھی سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پیشہ فن ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا اس کے اوپر واجب عینی ہو چکا ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کلی قانون ہے، سب کے لیے قانون نہیں ہے. اب یہ جو اس کو نہیں دے سکتے وہ سہم فقراء سے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن سہم سبیل اللہ سے آپ دے سکتے ہیں. لیکن سہم سبیل اللہ سے دینے پہ سید سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ آپ سبیل اللہ کے عنوان سے نہیں دے سکتے. تو اس احتیاط واجب میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اور رجوع کرنا پڑے گا، اور رجوع کے بعد یہ مسئلہ کیا حل ہو سکتا ہے. یعنی آپ سید سیستانی کی تقلید سے اس مسئلے میں نکلیں گے اور کسی دوسرے فقیہ کی طرف رجوع کر کے تب آپ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی قسم کیا ڈسکس کریں گے کہ رجوع کا یہاں پہ آپشن کس بس طریقے ایک سے. مختصر سا چونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آدمی جس نے سستی کی اور صحت مند تھا، نہیں جا سکا، اس نے روزی روٹی کا مہیا نہیں کیا، کیا اس کے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس کے بچوں کو دے سکتے ہیں. یعنی وہاں آپ یہ اس کے بچوں کو نیت کریں، کیونکہ بچے تو ظاہری بات ہے فقیر ہیں، ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو وہی قانون آئے گا کہ اس کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں چونکہ یہ مستحق نہیں. جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آپ سب. جی تو ناظرین محترم، ہمارے آج کے فقہی مکالمہ میں ہم نے زکوٰۃ فطرہ پر بات کی اور مستحق کے زکوٰۃ فطرہ کے شرائط پر گفتگو کی. ملتے ہیں ایک نئے موضوع پر، نئے فقہی مکالمہ پر. اللہ حافظ.